اللہ کی بارگاہ میں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی اللہ کی بارگاہ میں سر دینے والا ہے کہ سر سجدے میں لے جا کر کے مولا حسین فرماتے ہیں الہی لا معبود سواک، میں صرف تیرے سامنے جھکتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے، لا معبود سواک۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ رضن بقضائہ، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں تجھ سے، یعنی سب کچھ قربان کر دیا، کہیں ایک جگہ پر بھی شکوہ نہیں کہ پروردگار میں اگر تیرا اتنا محبوب ہوں تو میرے ساتھ یہ سب زیادتی کیوں، یہ سارا ظلم میرے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ میں راضی ہوں، تو نے وہ مقام مجھے شکر کا دیا ہے۔ تو یہ جو شکر گزاری کی صفت ہے مولا حسین نے کربلا میں اوج تک پہنچا دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دن تھوڑی کہیں کوئی کسی مسئلے میں تکلیف ہو گئی تو ناشکری شروع کر دیتے۔ ہمارے یہاں بالکل الٹا ہے، تو ہمیں حسین علیہ السلام سے سیکھنا ہے شکر گزاری بھی۔ شکر گزاری یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اب آئیے پہلے خود شکر کو سمجھے، جیسے ہم نے کل عزت و ذلت کا کانسیپٹ سمجھا، آج ہم شکر گزاری اور ناشکری کو سمجھیں۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ اگر آپ کے ذہن تیار ہوں تو تیاری کا ثبوت کیا ہے؟ ایک اور روح افزا صلوات محمد علیہ۔ شکر کسے کہتے ہیں اور ناشکری کسے کہتے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ شکر کی تعریف یہ ہے کہ نعمت ہو تو نعمت کو ریکگنائز کرو اور نعمت دینے والے کو اپریشیٹ کرو۔ ٹھیک، سادہ میں لفظوں میں کہہ گیا نا، کوئی مشکل لفظ تو نہیں تھے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کوئی ایسے بھاری لفظ استعمال کیے کہ ہمارے سمجھ سے باہر تھے۔ نہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر یعنی نعمت کو ریکگنائز کرنا، جو اللہ نے فیورز آپ کو دیے ہیں، آپ کو اللہ نے باؤنٹیز سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، نعمت کو ریکگنائز کرنا اور نعمت دینے والے کو یاد کر کے کہنا تیرا شکر ہے پروردگار، یہ ہے شکر۔ ٹھیک، ابھی کوئی پرابلم نہیں۔ اب کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں؟ You cannot count them۔ قرآن مجید نے خود واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا اور یہ حقیقت بھی ہے۔ وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر you start counting the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, favors of Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot count them all، you cannot۔ اب ذرا دیکھیں چوتھے امام نے کس خوبصورتی سے اس بات کو سمجھایا، کس خوبصورتی سے اس بات کو سمجھایا۔ پوری توجہ۔ فرمایا پروردگار میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں، کیونکہ جب میں شکر ادا بھی کروں گا تو وہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو ہی دے رہا ہے۔ میری زبان پہ آتا ہے شکرن للہ، یا میں کسی نعمت کو دیکھ کے کہتا ہوں الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ کہنا بھی تیری توفیق سے ہے، یعنی وہ خود بھی ایک اور نعمت ہے، تو میں کس نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ اس لیے شکر کے ادا کرنے کی کسی میں کوئی بھی بتاب نہیں ہے۔ No one can say thank you to Allah subhanahu wa ta'ala because no one can count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala۔ نہیں ہو سکتا ایسے۔ شیخ سعدی نے کہا جب ایک سانس مجھے ملتی ہے زندگی کی تو اسے دو شکر ادا کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دو نعمتیں، ایک سانس لینے پر شکر اور ایک سانس چھوڑنے پر شکر۔ جب سانس نہیں چھوڑیں گے تو سانس نہیں ملے گی۔ آکسیجن آپ لیتے ہیں
اور کیا چھوڑتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے پورے اس نیچر میں آپ کے مقابل میں ایسی نعمتوں کو جوڑ کے رکھا ہے۔ درختوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے پنپنے کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کہیے آکسیجن چاہیے۔ دونوں کو ساتھ رکھ کے اللہ کہتا ہے تم ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرو، مگر ہم اس کو بھی دے رہے ہیں نعمت، تم کو بھی نعمت دے رہے ہیں۔ درختوں کے لیے چاہیے جو وہ انسان چھوڑے، اور انسانوں کو جو چاہیے وہ درخت چھوڑے، تو دونوں طرف سے کون انتظام کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو ہر نعمت پر دو دو شکر واجب ہوتے ہیں، تو میں کیسے نعمت کا حق ادا کروں گا؟ اسی لیے فرمایا شکر حقیقت میں اسی احساس کو کہتے ہیں جو بار بار انسان کرے کہ وہ واقعاً شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب میں کہوں کہ واقعاً پروردگار میں شکر تیرا ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو میرا یہ احساس، میری ناتوانی کا احساس، میری بے بسی کا، عاجزی کا احساس ہی شکر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ دیکھیں ہم انسانی قدروں کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جب بات علم کی ہوتی ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ چونکہ وہ مانوس نہیں ہے نا، فیمیلیئر نہیں ہے۔ فیمیلیئر تو خیبر خندق سے ہے، فیمیلیئر تو وہ چیزیں کہ جو عام طور سے مجلسوں میں سنتے آئے نا، اس سے ہے۔ وہ بات کروں تو پھر سب کو جوش آئے گا، سب کو مزہ آئے گا، پھر کہیں گے بہت اچھی مجلس ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں بھئی آپ کو کچھ اہل بیت کے درس سے علم کی بھی ضرورت ہے، اور یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں آنے والے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں، نہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، نہیں ہیں، آپ نے کوئی ڈگری کی ہے، نہیں کی ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا علم وہ علم ہے کہ جو ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھے کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ان کے علم کی خیرات سب کو ملتی ہے، اسی لیے یہاں پر کوئی پابندی نہیں، ہر کوئی آئے اپنے حساب سے سوچے۔ صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر توجہ نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا نا، کیونکہ ایک چیز اچھی اور بہت زبردست آپ کے فائدے کی مل رہی اور آپ نے اس کو توجہ سے نہیں لیا تو پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مجھے توجہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ شکر کا مطلب سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر کرنے ہم جائیں تو پھر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم تو شکر کا حق ادا ہی نہیں کر پاتے۔ یہی شکر کا بار بار احساس آپ کو زندگی عطا کرتا رہے گا، یہی آپ کو احساس کرنا بھی ہے۔ نعمتوں کو ریکگنائز کرنا، نعمت دینے والے کو شکریہ اس کا ادا کرنا، یہی ہے نا کام ہمارا، یہی ہونا چاہیے۔ کتنا ہم کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے بعد میں ہم بتائیں گے، ہم کتنا کرتے ہیں، یقین جانیے ہم بالکل ہی اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ بعض ہمارے اختیار میں، وہ اختیار میں جو ہے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ بے شمار ایسی نعمتیں ہیں کہ ایون وی ڈونٹ ریکگنائز them, we use them, we take advantage of them, but even we don't recognize them۔ میں مثالیں کبھی بہت جگہوں پہ دے چکا ہوں مگر آپ کے سامنے کبھی آپ نے شکریہ ادا کیا اس بات پر کہ پروردگار تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں تو 2 ہاتھ میں 5 انگلیاں دی ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا اس پر؟ کوئی ایسا کام آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ اگر 6 انگلی ہوتی تو میں کر پاتا؟ کمال نہیں ہے؟ اللہ نے کیوں نعمت آپ کے ہاتھ میں دی ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کی انگلیاں، کہ اگر کوئی 6 انگلی کا کام ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جس کو انجام دینے کے لیے آپ کو 6 انگلی کی ضرورت پڑ جائے، اور اگر کسی کی 6 انگلی آ جاتی ہے
ड्यू टू सम जनरेशन प्रॉब्लम, तो लोग उसको अजीब निगाह से देखते हैं। भाई क्या हुआ, आपने 5 आपकी उंगलियां, वो 6 उंगलियां वाला तो क्या हो गया? कहते नो इट्स समथिंग डिफरेंट, है ना। उसको फिर आप गिनेंगे किसमें? डिसेबिलिटी में। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने 5 परफेक्ट दिए हैं, और फिर 5 में से एक भी कम हो तो बहुत सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। तवज्जो है कि नहीं? कभी हमने गौर किया अल्लाह की नेमतों पर, अल्लाह की नेमतों पर, कि एक फर्ज करे उंगली ना हो ना, तो छोड़िए बहुत सारे काम। एक मिसाल छोटी सी देता हूं, आप एक अपने शर्ट का बटन भी नहीं लगा सकेंगे अगर इन 5 उंगलियों में से एक उंगली कम हो, बटन भी नहीं लग पाएगा। तो उसने जो परफेक्ट हमें जो चाहिए था दिया, हमने कभी इस पर गौर किया? कभी हमने शुक्र अदा किया, परवरदिगार तूने उंगलियों पर नाखून के शील्ड लगाए हैं ताकि मेरे ये काम करें तो कभी भी जख्मी ना हो। कभी हमने इसका शुक्र अदा किया? नहीं। कभी हमने शुक्र अदा किया, परवरदिगार तूने आंखें दी है, बहुत बड़ी नेमत है, मगर बहुत हल्की नेमत जो बहुत मामूली सी, कभी उस पर हम सोचते भी नहीं। तूने ये पलकें दी हैं, अगर ये पलकें ना होती तो क्या हशर होता हमारा? आप में से कोई भी आंख बंद करके सो ही नहीं सकता था, क्योंकि आंख बंद करने के लिए पलकों का होना ज़रूरी है। कितनी बड़ी नेमत है, हम इस पर तवज्जो नहीं करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक इंसान के अंदर, खुद इंसान के अंदर, बाहर की जो दुनिया बहुत वसी है, बाहर की जो नेमतें हैं वो अनगिनत नेमतें हैं, आपके मेरे समझ में नहीं आती गैलेक्सीज हैं जो सब आपकी खिदमत में लगी हुई हैं। अजीब बात है, जी हाँ, आपकी खिदमत में लगी हुई है। सूरज भी आपको रोशनी देने के लिए निकलता है, चांद भी आपको चांदनी देने के लिए निकलता है, और फिर सितारे भी आपके लिए चमकते हैं। ये सारा निजाम आपके लिए है। मछलियां समंदर में भी आपके ही खिदमत में लगी हुई है। ये दरिया आपकी खिदमत के लिए, पहाड़ आपकी खिदमत के लिए। कायनात बहुत बड़ी है, उसको छोड़िए, खाली खुद इंसान के अंदर जो नेमतें हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि मेरे मौला ने फरमाया कि अगर एक एक नेमत को तुम ढूंढ करके लिखना शुरू कर दो तो तुम्हारे दिमाग की रगों को भी तुम काउंट नहीं कर सकोगे। मगर हम कोई परवाह ही नहीं करते ना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, इट्स ऑल अवेलेबल। हाँ, जब कहीं एक नेमत छुटती है ना, थोड़ी सी उस नेमत में कमी आती है ना, तब तड़प तड़प के इंसान उसकी तरफ तवज्जो देता है। अजीब है। कभी आपने सोचा, जैसे बहुत सारे मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामून ने एक बहुत बड़ा तबीब इंडिया से मंगाया था, वेरी एक्सपर्ट मेडिसिन में तबीब, डॉक्टर, बहुत हाजिक डॉक्टर था, बहुत देखते ही ऐसे नब्ज रख के ही कहता तुम्हारी क्या बीमारियां। एक दफा इमाम को बुला के कहता है आप बहुत ज़हीन हैं तो कुछ तबाबत इनसे भी सीख लीजिए। चंद बातें इमाम ने उसके साथ की तो उसको भी ख्याल आया कि ये बहुत जीनियस है, तो इफ़ यू वांट आई कैन टीच यू समथिंग अबाउट मेडिसिन इफ यू लाइक। किसे कह रहा है? कहिए भाई, किसे कह रहा है? इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम जब ज़र्फ वाले होते हैं ना, फौरन इनकार नहीं करते, नहीं क्या कर रहे आप, चाहे अगले वाला कितना ही नादान हो, कोई नादान बात कर जाए तो जो ज़र्फ वाले होते हैं फौरन रिजेक्ट नहीं करते। ये दर्स है जो आपको मिल रहा है। रिजेक्ट नहीं किया बल्कि कहा कि इट्स नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, बट फॉर दैट I need to know some very basic questions. Can you reply to these basic questions? क्यों नहीं? Why not? मैंने कहा बताओ कि आंख में पानी जो है वो खारा क्यों है? कान में जो मैल है वो कड़वा क्यों है?
پانی جو منہ میں پیدا ہوتا ہے وہ میٹھا کیوں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہتھیلی پر بال کیوں نہیں اگتے؟ نیچے کے پاؤں کے جو ہے تلوا وہ صاف فلیٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھویں کیوں ہیں؟ اور پھر سر کی بال کی طرح یہ بھی تیزی سے اگتے کیوں نہیں ہے؟ نہیں کیچ کر رہے آپ؟ یہ اگر بھووں کے بال بھی، یہ آئیبروز کے بال بھی سر کے بال کی طرح اگنے لگ جائیں، یا داڑھی کی بال کی طرح وہ زیادہ تیزی سے اگنے لگ جائیں، تو آپ کو یا تو چوٹی ڈالنا پڑے یا بار بار آپ اس کی بھی ہیئر کٹنگ کریں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ہے کرتا گیا، وہ اس کا سر جھکتا گیا، یوں پھر ایسے کرتا ہے I don't know anything about this۔ پھر تم مجھے درس بعد میں دینا، پہلے مجھ سے درس لے لینا۔ جب امام رضا نے ان ایک ایک چیز کی ریزننگ بتائی تو اس کی آنکھ پھٹی رہ گئی۔ کہا واللہ میں نے کائنات میں طبابت کے میدان میں بھی آپ سے بڑا کوئی طبیب نہیں دیکھا۔ کہا امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر علم کا ماہر ہو، جو کسی ایک چیز میں بھی جاہل ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ اب میں نے یہ ساری باتیں کیوں کہی؟ کیونکہ ہمیں بھی نعمتیں جو موجود ہیں ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے۔ جب توجہ ہی نہیں ہے تو شکریہ کیا خاک ادا کریں گے؟ ہم پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہماری نگاہ، توجہ سنیے گا، آج تھوڑی سی لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ہماری سوچ بدل کے جائے نا، انقلاب ہماری سوچ میں بھی آئے گا نا، تو ہم کہیں گے مجلس جو ہوئی اس کا مقصد پورا ہوا۔ اگر سوچ نہ بدلے ہماری، آئیں جیسے تھے ویسے آئیں، چلے بھی گئے جیسے تھے ویسے رہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر مجلسوں میں آنے کا فائدہ؟ ثواب مل گیا، ثواب تو ویسے بھی ملتا رہتا ہے، مگر کچھ فائدہ اس پر کوئی توجہ نہیں۔ توجہ کریں، ہمارے یہاں مجلسیں بار بار اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہر زمانے میں لوگوں میں ہر کوئی حر بن کے اٹھے، اس کے اندر تبدیلی آئے، انقلاب پیدا ہو، اس کی سوچ بدلے، سوچنے کا انداز بدلے، اس کا لائف سٹائل چینج ہو، تبھی تو مزہ آئے گا، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے، پوری توجہ۔ اب دو طرح کا کانسیپٹ ہے۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہوتا ہے اس پر توجہ نہیں کرتے، جو کچھ نہیں ہوتا اور دوسروں کے پاس ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم بہت بڑی کام کی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ اس کو پک کر کے چلے جناب، میں کہوں گا کہ ہماری ساری محنت، انتظامیہ کی ساری محنت، آپ کے تشریف آوری کی جو کچھ بھی محنت ہوئی ہے، جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ سب کامیاب ہو گیا اور بہت مقصد اس کا پورا ہو گیا۔ آپ اس کو لے کر جائیے گا ضرور۔ آج میں شکر گزاری کے اس موضوع کو لے کر یہ بہت امپورٹنٹ لائف سٹائل اور تھنکنگ کے تبدیل ہونے کے لیے نسخہ دے رہا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ میں نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں یہ ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ تو ہے، اس پر توجہ نہیں۔ جو نہیں ہے اگر وہ کسی اور کے پاس ہو گئی تو ہم اسی کو، اس طرح کی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نتیجے میں آپ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ بھائی میں نے سادے لفظوں میں کہا نا، لیکن آپ کا جو رسپانس آیا ہے نا مجھے، سوائے چند لوگوں کے، ایسے آیا کہ جیسے آپ نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔
میں کیا کہہ رہا ہوں، دہراتا ہوں جملے کو، بہت امپورٹنٹ جملہ اس لیے دہراتا ہوں. ہماری سوچ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں نا، اس پر توجہ کوئی نہیں، اس پر کوئی غور نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں کرتا. میں دیکھتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے وہ کسی کے پاس ہے تو مجھے اس کو حاصل کرنا ہے. تو کتنی چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں، مجھ میں نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے نا. تو نتیجے میں میں کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوں، کیونکہ ہمیشہ میں ڈیمانڈنگ پوزیشن میں ہوں. وہ بھی مل جائے تو، وہ بھی مل جائے تو، مل گیا کہ وہ بھی مل جائے. پہلے آتا ہے انسان، یہاں پر ویزا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آ گیا کہتا ہے مجھے صرف ایک ویزا لگ جائے، باقی کچھ نہیں چاہیے. ویزا جیسے لگا بھائی گاڑی بھی چاہیے، گاڑی مل گئی، گھر بھی چاہیے، گھر بھی مل گیا، پھر کہتا ہے بڑا گھر چاہیے، پھر بڑی گاڑی چاہیے، پھر مجھے یہ چاہیے، پھر مجھے وہ چاہیے. جو کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اب اس کے مقابل میں اہل بیت نے ایک آپ کو سوچ دی ہے. توجہ سنیے گا، توجہ سے. امام حسین، موضوع کیا ہے؟ امام حسین اور انسانی کہیے. اب یہ جو شکر گزاری کی قدر ہے مولا حسین سے اور اہل بیت سے آپ لے، سیکھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں کوشش کریں، اپلائی کریں. یقین سے میں کہتا ہوں، ابھی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں، آپ جیسے ہی سوچ کو اپنا لیں گے کبھی بھی بے چین نہیں ہوں گے. کبھی بھی آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ نیند نہیں اڑائیں گے، کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے. کیا ہے سوچ؟ بالکل اس کے الٹا آپ کو سوچنا ہے. کیا؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے ایک ایک نعمت کو سوچوں اور شکر ادا کرتا چلا جاؤں، ایک ایک نعمت کو سوچوں اور شکر ادا کرتا چلا جاؤں. نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو نہیں ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ چیزیں بھی ایڈ ہوتی چلی جائیں گی. لہذا بھاگنے، کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری اس سوچ کی وجہ سے مسلسل ترقی کی راہ پر ہوگے، ہے نا. ایک شخص بنی اسرائیل میں سے، توجہ سنیے گا، بڑا متقی پرہیزگار، خواب میں دیکھا ایک بہت بزرگ آئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، تمہاری لائف کے بارے میں تمہیں انفارم کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر لکھنے سے پہلے مجھے بھیجا ہے کہ خود اسی بندے سے پوچھے کہ تقدیر کون سی چاہتا ہے. بتا، یہ جو سوچ ہے نا، ان سب باتوں کو پڑھا ہے علامہ اقبال نے تو شعر کہہ دیا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ فرشتہ آیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے. دو آپشن ہیں، آدھی زندگی نعمتوں کے ساتھ، عیش کے ساتھ، آرام کے ساتھ گزرے گی، آدھی پریشانی میں گزرے گی. اب تمہارے لیے چوائس یہ ہے کہ تم کس پارٹ کو پہلے چاہتے ہو. پریشانی پہلے نبھا لو آدھی زندگی، پھر آرام کی زندگی سیکنڈ پارٹ، یا پھر فرسٹ پارٹ ہی آرام کی زندگی، سیکنڈ پارٹ پریشانی کی زندگی. اٹس اپ ٹو یو. بنی اسرائیل کے نیک آدمی نے خواب میں جب دیکھا تو اسے کہا مجھے کل تک کی مہلت مل سکتی ہے، میں ذرا اپنی